مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ امام باقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کوئی عبادت بھی حلال کمانے اور شرمگاہ کی حفاظت سے افضل نہیں۔ مرد موت سے نہیں ویرس سے مرا کرتے ہیں، زندگی سے نہیں حیا سے جیا کرتے۔ اے بندے، اللہ کو کوشش پسند ہے، کوشش کر اور کیے جا۔ رب دور نہیں راہبر دور ہے، جب تک تجھے راہبر نہیں ملتا رب تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ جنہیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں، اللہ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ اور کچھ نہ ہو، تیری نیت اچھی ہو کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت ہی پر موقوف ہے۔ تقوی کا فخر بھی کوئی فخر ہوتا ہے، بندہ جب جب شرمندہ ہوتا ہے راز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ آسمان پر پہلا حاسد شیطان اور زمین پر قابیل تھا، دونوں کے حشر سے عبرت حاصل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح کہ آگ خشک لکڑی کو۔ تیرا مقام خاک اور تیرا کام خدمت ہو، اس سے بڑھ کر اور کوئی مقام نہیں اور اس سے افضل اور کوئی کام نہیں۔ اور آج یہ وعدہ کر، گلہ بند کر دو اور لوگوں کو معاف کر دو۔ گلہ کرنے والے اللہ کو پسند نہیں۔ بہت نادانی ہے کہ بندہ اپنی تقدیر سے راضی نہ ہو اور اس کے بدلے جانے کا خواہش مند ہو۔ مزید بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ خود کو اپنا خیر خواہ سمجھے۔ اپنا توکل اللہ پر رکھو، اپنی گنتی پر نہ رکھو۔ اپنے ساتھیوں سے زیادہ امیدیں وابستہ ہی نہ کرو، امیدیں وابستہ کرو تو صرف اللہ کی ذات سے۔ اسلام کا دعویٰ تو آپ سب کر سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مومن ہونے کا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے۔ مومن ایک پوشیدہ کیفیت ہے، یہ صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ میرے بندے کا دل میرے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ۔ اگر مال اور اولاد کی محبت انسان کے دل پر ضرورت سے زیادہ قابو پا لے تو گویا اس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے حالات لوگوں کو بتانے سے پرہیز کرو۔ اگر تم نے پرہیز نہ کیا تو آہستہ آہستہ لوگوں کے نزدیک ذلیل اور خوار ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ بس ذلت سے بچنے کے لیے اپنے درد دل خدا کے سوا کسی سے نہ کہو۔ جو اپنی خواہشات نفس کو پاؤں تلے رون دیتا ہے تو شیطان اس کے سائے سے بھی گھبراتا ہے۔ محبت کرنے والا کبھی نہیں مرتا، محبت میں مرنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ جو کوئی خوبصورت ہو وہ نیک سیرت بھی ہو، کام کی چیز اندر ہوتی ہے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، مگر بد نصیبی یہ کہ خدا کی ایک نہیں مانتے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔
ایک ناکامی جو شرم سے دوچار کرے وہ بے حیا کامیابی سے بہتر ہے۔ دراصل انسان جو کچھ دوسرے میں دیکھتا ہے یہ وہ نہیں ہوتا جو وہ دیکھ رہا ہے، یہ وہ ہوتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آصف علی واصف فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہ گناہ کے تلاش کرنے والے کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے تلاش کرنے والے کو فضل دیتی ہے۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں عقل مندی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا حیثیت۔ ایک اندھا اگر دوسرے اندھے کو راستہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے۔ بہترین انسان وہ ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ شرمندہ ہو، اور جب برائی کی جائے تو وہ خوش ہو۔ تم چند لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے بے وقوف بنا سکتے ہو، اور شاید کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بھی، لیکن تمام لوگوں کو تمام عرصے کے لیے بے وقوف بنانا ممکن نہیں۔ انسانیت کی معراج عقل میں نہیں خاموشی میں ہے۔ ابن رشد فرماتے ہیں اسلام کا سب سے بڑا دشمن وہ جاہل ہے جو لوگوں پر کفر کے فتوے لگاتا پھرتا ہے۔ زندگی کی حقیقت سے بہت سنجیدہ اور بہت رنجیدہ نہ ہو۔ ایک بات تو طے ہے کہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ بدبختی یہ ہے کہ میں اپنا خالی ہاتھ لوگوں کی طرف بڑھاؤں اور کوئی اس میں کچھ نہ رکھے، اور مایوسی یہ ہے کہ میں اپنا بھرا ہوا ہاتھ لوگوں کی جانب بڑھاؤں اور کوئی اس میں سے کچھ نہ لے۔ سوچ، لہجہ یا الفاظ میں اگر کوئی ایک بھی نامناسب ہو تو آپ اپنی بات کی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ گناہ ہر اس عمل کا نام ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ایک سچا چاہنے والا آپ سے ہر طرح کی بات کرتا ہے، ہر موضوع پر بات کرتا ہے، جبکہ دھوکہ دینے والا صرف پیار کی بات کرتا ہے۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ اگر دولت کشادہ کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اگر دل کشادہ کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو، اور اگر عزت کشادہ کرنی ہو تو دوسروں کا احترام کرو، ان کو عزت دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقویٰ اخلاق کا بادشاہ ہے، اپنے اخلاقی عیبوں کے اپنی بردباری کے ذریعے چھپاؤ۔ اچھے اخلاق سے بہتر کوئی ساتھی نہیں۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اپنے بزرگوں کو بوجھ مت سمجھو، انہیں اکیلا مت چھوڑو، یاد رکھو یہ وقت تم پر بھی آنا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس شخص میں یہ 4 صفات موجود ہیں اس کا اسلام کامل ہے۔ لوگوں سے ہمیشہ سچ بولے، لوگوں سے کیا ہوا وعدہ اللہ کے لیے پورا کرے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے،
गुनाह करते वक्त अल्लाह ताला से शर्म महसूस करे। दौलत वही अच्छी होती है जो इज्जत की हिफाजत में काम आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जिसने उम्मीदों को दराज किया उसने अमल को बर्बाद कर दिया। मुनाफिक का इल्म उसकी ज़बान और मोमिन का इल्म उसके अमल में होता है। मलऊन है वो शख्स जो कहता है कि ईमान अमल के बगैर भी हो सकता है। अगर ईमान सिर्फ ज़बानी इकरार होता तो फिर नमाज, रोज़े और हलाल और हराम के नाज़िल करने की ज़रूरत ना थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अपने घर वालों के सामने मौत की हालत में लाचार पड़े रहने को याद करो कि न उस वक्त तबीब तुम्हें मरने से रोक सकेगा और न हबीब यानी कोई दोस्त तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंचा सकेगा। जो बेनियाज बनकर रहता है वो अपने मुआशरे में काबिल एहतराम होता है और जो लोगों का मुहताज होता है वो उनमें ज़लील रहता है। बेअक्ली जैसी कोई मुसीबत नहीं, ये तमाम मुसीबतों पर हावी है। जिसको नर्म दिली मिल गई उसको ईमान मिल गया। जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बुराई निकल आए, और जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, मुमकिन है कि कोई अच्छाई नज़र आ जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रहनुमाई के मकाम पर आने से पहले रहनुमा को चाहिए कि दूसरों की तालीम से पहले खुद तालीम हासिल करे और लोगों को अपनी ज़बान से अदब सिखाने से पहले खुद अदब हासिल करे। वो आदमी जिसके लिए दुनिया में रहना और जाना बराबर, वो मोमिन है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, किसी इंसान का दिल जितना दुखी करोगे तो अपने लिए उतनी ही तकलीफ पैदा करोगे। गुफ्तगू ही बता देती है कि तरबियत हुई है या फ़कत पाला गया है। यूं जवानी तबाह करने का मुझको होता ना इख्तियार ए काश। जिंदगी में इससे ज़्यादा दुश्वार कोई बात नहीं कि अपनी ज़ात से कहा जाए तुम शिकस्त खा चुकी हो। रास्ता कभी गुम नहीं होता, रास्ते पर चलने वाले गुम हो जाते हैं। वो बातें कब तक सुनते जाओगे जो आज फ़कत तुम्हें पसंद आ रही है? वो बातें कब सुनोगे जो कल तुम्हारे काम भी आएंगी? उन लोगों पर अपने अल्फाज ज़ाये मत करो जो लोग सिर्फ तुम्हारी खामोशी के हकदार हैं। वालद रास्ते पर चली जा रही है, ज़रा बढ़ के दुनिया को आवाज़ देना। एक इंसान दूसरे इंसान से मायूस हो सकता है, लेकिन इंसानियत से मायूस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इंसान सिर्फ ज़मीन में सांस लेता है और इंसानियत ज़मानों में ज़िंदा है। आप दूसरे को पूरी तरह कैसे जांच सकते हैं जब तक कि खुद को जांचने की आप में सलाहियत ना हो। इल्म तय करता है क्या कहना है, महारत तय करती है कैसे कहना है, तर्ज अमल तय करता है किस कदर कहना है, और अक्लमंदी तय करती है कि कहना भी है या नहीं। एक मुख्तसर सी वजह है मेरे झुक झुक कर मिलने की, मिट्टी का बना हो गुरूर जचता नहीं मुझ पर। किसी चीज़ की चाह में उस चीज़ को ना भूल जाइए जो आपके पास पहले से है। नाराज़गी भी कितने मज़े का रिश्ता है, इंसान अगले बंदे के दिल और दिमाग में रहता है। बात करने को दो ही अंदाज होने चाहिए, तमीज़ से की जाए और दलील से की जाए, वरना बकवास तो कोई भी कर सकता है।
غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ تعلق باقی رہے یا نہ رہے، مگر احترام باقی رہنا چاہیے۔ جو نور والے ہیں ان کو نور ملنے کی وجہ ان کی پاکیزہ زبان ہے۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اور اسے اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم موت اور اس کے گزرنے کی جگہ کو دیکھ لیتے تو امیدوں اور ان کے فریب کو دشمن سمجھنے لگتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عمل کی طرف بڑھو اور موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو۔ جو شخص عذاب کے وعدوں سے ڈرتا ہے وہ اپنے نفس سے دور ترین چیز قیامت کو نزدیک کر لیتا ہے۔ شوق احمد فرماتے ہیں، میرا یقین ہے کہ جب اللہ توڑتا ہے تو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑ بھی دیتا ہے۔ قدرت نے کس کو کس سے کب ملوانا ہے، اس بات کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے اور دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب انسان اپنی زندگی سے اکتا جاتا ہے تو وہ بلا خوف و خطر ہر بات کہہ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا کہ اب تک آپ اس کے ساتھ کیوں تھے۔ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ تم اپنی نیتوں کو اپنی خواہشات کے لیے اتنا پاک رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کو تمہاری خواہشیں بنا دے۔ اگر اولاد کو تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ وقت تک روئے گی، مگر علم نہ دیا جائے تو وہ عمر بھر روئے گی، اور اگر دین نہ ملا تو آخرت کی کروڑوں سال بعد کی ناختم ہونے والی زندگی میں رونا پڑے گا۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ جو دنیا کے نقص اور خرابیوں کو سمجھ لیتا ہے وہ زاہد بننے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، یہ موت کی یاد ہی ہے جو مجھے اس دنیا میں مگن ہونے اور اس دنیا کے کھیل کود سے روکتی ہے۔ دنیا آخرت کے لیے پیدا کی گئی ہے، خود اپنے لیے نہیں۔ دنیا کی بہت سی ذلتیں ایسی ہیں جو آخرت میں عزت ہوں گی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مومن اس دنیا میں پردیسی ہوتا ہے، دنیا کی ذلتوں سے گھبراتا نہیں ہے اور دنیا کی عزتوں کا خواہش مند نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے نفس میں غیبت کی عادت مت ڈالو کہ اس کا عادی بہت بڑا گناہ گار ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو لذتوں کے برے انجام کو جان چکا ہے لیکن پھر بھی پاک دامنی اختیار نہیں کرتا۔ دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، عورت کا امتحان غربت میں ہوتا ہے، دل کا امتحان عشق میں ہوتا ہے، آگ کا امتحان بازار میں ہوتا ہے، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نیکی کو چھپانے سے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اپنی باتوں کو بھی اپنے اعمال میں شمار کرو، جو کام خیر نہیں ہے ان پر کم گفتگو کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عقل مند ایسے شخص سے بات ہی نہیں کرتا جو اسے چھٹکا دے، اس سے مانگتا ہی نہیں جو نہ دے، اس پر اعتبار ہی نہیں کرتا
جو غداری کرتا ہو، اور اس سے امیدوار ہی نہیں ہوتا جس نے اس کی امید کو بیچا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا کو طلب کرنے میں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے وہ فقیر ہی مرتا ہے۔ جناب شیخ، یہ کیا ماجرا ہوا آخر؟ سنا ہے آپ کو کعبے میں بھی خدا نہ ملا۔ مومن کی خوشی اس کے رب کی اطاعت میں، اور مومن کا غم اس کی گناہ پر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کی زیب و زینت کمزور عقلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اپنی شہوت اور خواہشوں پر قابو پاؤ تاکہ تمہاری حکمت کامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو دیکھ اور پھر دیکھ، تیری نظر تھک کر واپس لوٹ آئے گی، لیکن تو اپنے پروردگار کی کسی بھی مخلوق میں کوئی جھول یعنی غلطی نہیں پا سکے گا۔ طلوع ہوتا ہے یہ کہہ کر ہر روز کا سورج، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو برائی کے زمانے میں نیکی کرنے کی توفیق اور شعور حاصل ہو۔ زندگی بھر آپ جو نیک نصیحتیں سنتے ہیں، آپ کے اندر وہ نیک نصیحتوں کی یادیں ضمیر بنتی ہے۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب انسان ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تب اس کا راستہ بالکل صاف اور واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف سے سوال کیا گیا، جو نصیب میں لکھا ہوا اگر کوشش نہ کریں تو کیا پھر بھی وہ مل جائے گا؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، اگر نصیب میں لکھا ہوا ہے تو پھر تم کوشش کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو کہ یہ راستہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تجھ سے مانگو تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست کے سامنے جلا ڈال۔ نہ ڈھونڈ خدا کو زمین و آسمان کی گردش میں، اگر وہ تیرے دل میں نہیں تو پھر تیرے لیے کہیں بھی نہیں۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو حقیقت میں اپنی بہتری کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو، اور عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ بھیڑ میں تنہائی برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ اگر آپ صحیح وقت پر کچھ نہیں سیکھتے تو زندگی وہی سب کچھ بہت غلط وقت پر آپ کو سکھاتی ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی بد کردار کو نعمتوں میں دیکھ کر اس پر رشک نہ کرو، اس کے لیے اللہ کی یہاں ایسا عذاب ہے جس میں وہ مر بھی نہیں سکے گا۔ آپ نے فرمایا، جو مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اسے اسی کے گھر میں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آپ نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ تعالی کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ رحمت تو صرف بدبخت ہی کے دل سے چھینی جاتی ہے۔
آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت اور اللہ عز و جل کے ذکر کو لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمان میں تمہارے ذکر کی وجہ اور زمین میں تمہارے لیے نور کا سبب ہوگا۔ تو جس چیز کو بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ نہیں ہوا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شدید تکلیف ہوتی ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دیں کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی درد کو محسوس کیے بغیر گزری ہے تو شاید آپ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اسلام کی بنیاد پاکیزگی اور صفائی پر رکھی ہے، اور جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو پاک و صاف رہنے والا ہے۔ جو شخص خود اچھا نہیں، اسے یہ قطعی حق نہیں کہ دوسروں کو برا کہے، اور کوئی بھی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دوسروں سے اچھا ہے۔ وہ حادثات جو آپ کی سوچ کو درست سمت میں ڈال دیتے ہیں، وہ حادثات نہیں بلکہ غیبی مدد ہوتی ہے۔ توبہ نام ہی اپنی غلطی کو ماننے کا ہے۔ وہ شخص عظیم ہے جو اپنی غلطی کو مان لے اور اللہ کے آگے جھک جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اسے زینت عطا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا، اللہ بھی اسے صبر کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس طرح جسم کو بیماری میں کھانے سے لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بات یقینی ہے کہ رب پختہ یقین والے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دیتا تو یقین مانو تب بھی تم اتنی بہترین نہ لکھ سکتے جتنی اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہیں۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش ہوئی تھی، تو وہ لوگ جن کی آزمائش نہیں کی گئی، وہ یہ اجر و ثواب دیکھ کر خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کتری جاتی۔ آپ نے فرمایا، جنت میں آدمی کے درجات بلند کیے جائیں گے تو وہ کہے گا، مجھے یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ پھر اسے بتایا جائے گا کہ یہ مقام تم کو تمہاری اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اس کے گناہ معاف نہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا، اتنے عمل کا بوجھ اٹھاؤ جتنی کی تمہیں طاقت ہو، کیونکہ بہترین عمل وہ ہے جس پر زیادہ پابندی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ آپ نے فرمایا، جو شخص قرآن کے پڑھنے میں ماہر ہو وہ معزز اور نیک سفالہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہو اور اسے پڑھنے میں مشقت ہوتی ہو تو اس کو 2 گنا ثواب ہوگا، ایک تلاوت کا اور دوسرا محنت کا۔
اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بغیر حساب کے پورا دے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں سچ بولنا اختیار کرو کیونکہ یہ جنت کا ایک دروازہ ہے، اور جھوٹ بولنے سے کنارہ کر کیونکہ یہ دوزخ کا ایک دروازہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ جب تمہارا کوئی ساتھی مر جائے تو اسے چھوڑ دو اور اس کے عیبوں کے بیان میں مت پڑا کرو، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پاؤں کا حق تجھ پر یہ ہے کہ اسے حرام کے لیے نہ چلا، کیونکہ انہیں قدموں سے تو نے پل صراط سے گزرنا ہے، ورنہ یہ ڈگمگا جائیں گے اور تو دوزخ میں جا گرے گا۔